ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آپ سے کوئی بھیک مانگنے کے لیے آئے تو اس کو بھی بھیک دے دو، اگر نہیں ہے آپ کے پاس کچھ یا آپ کو دینے کا من نہیں ہے تو اس کو پیارے الفاظ کہہ کر کے واپس کر دیجئے، اور اگر ہے گھر کے اندر کچھ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ضرور دے دیجئے۔ کیوں کہ ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو بہت پسند فرماتے تھے، اور گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذیذ غذا میں سے تھا۔ اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے فرمایا کہ یہ گوشت طاق میں رکھ دو، شاید حضرت نوش فرما لیں۔ اس نے طاق میں رکھ دیا۔ اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑا ہو کر آواز دی، بھیجو اللہ کے نام پر، خدا برکت کرے تیرے گھر میں۔ انہوں نے جواب دیا، خدا تجھ کو بھی برکت دے۔ اس الفاظ میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے۔ وہ سائل چلا گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے ام سلمہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا جاؤ وہ گوشت آپ کے واسطے لے آؤ۔ وہ گوشت لینے گئی، دیکھتی کیا ہے وہاں گوشت کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا ہے۔ جب یہ حالت دیکھی تو حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت یہ تو گوشت تھا، یہ پتھر کا ٹکڑا کیسے بن گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تم نے سائل کو نہ دیا تھا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، اور غور کیجئے اور ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ خدا کے نام پر نہ دینے کی یہ نحوست ہے کہ اس گوشت کی صورت بگڑ گئی اور پتھر بن گیا۔ اسی طرح جو شخص بھی سائل سے، مانگنے والے سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے تو وہ پتھر کھاتا ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سنگ دل اور دل میں سختی بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ حضرت کے گھر والوں کے ساتھ خداوند کریم کی بڑی عنایت تھی اور رحمت تھی، اس لیے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدل گئی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ ہو جائے۔ ہم لوگ تو اتنے برکت والے گھرانے میں سے ہے نہیں کہ جو اس کی صورت بدل جائے، لیکن اگر کوئی چیز ہم سے مانگنے کے لیے آئے وہ ہمارے پاس موجود ہو، ہم اگر اس کو نہیں دیتے ہیں، اگر اس کو کھاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم بھی پتھر کھا رہے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے دودھ مانگنے کے لیے چلے آیا اور ہم نے ان کو دودھ نہیں دیا تو سمجھ لیجئے اگر ہم دودھ کھا رہے ہیں تو پتھر کھا رہے ہیں۔ کھانے کی کوئی چیز ہے، پینے کی چیز کوئی موجود ہے ہمارے گھر میں، اور کوئی اس کو مانگنے کے لیے آئے اور آپ اس کو نہ دیں، بہانہ کر لیں اور اس کے بعد آپ استعمال کریں، آپ کا گھر والا استعمال کریں، تو یاد رکھیے وہ کھانا تو آپ کے سامنے موجود ہے، کھانا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ کھانا نہیں ہے بلکہ پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس پتھر کے ٹکڑے کو جب آپ کھائیں گے تو آپ کے دل کے اندر بھی سختی پیدا ہوگی، آپ کے اندر ہٹ دھرمی آئے گی، آپ کے دل کے اندر سے محبت ختم ہو جائے گی، آپ کے اندر بھی ظلم و زیادتی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے سائل کو مت بھگائیے۔